بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل کے پاس ایک چکی والا رہتا تھا اور اس کی صرف ایک لڑکی تھی جو چاند کی طرح خوبصورت بلکہ چاند سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم تھی کہ بادشاہ اس جنگل میں شکار کھیلنے بھی آتا رہتا ہے۔ بے وقوف چکی والے نے منصوبہ بنایا کہ اگر بادشاہ کو کسی طرح سے راضی کر لیا جائے تو اسے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کا راستہ بھی مل جائے گا، جو ویسے تو کسی اور طرح ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دن جب بادشاہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تو وہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اسے کہا کہ میری لڑکی خشک بھوسے کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے پہلے تو یقین نہیں کیا اور پھر اس نے چکی والے سے کہا ٹھیک ہے، اپنی لڑکی کو کل صبح ہمارے محل لے کر آؤ۔ چکی والا اپنی لڑکی کو لے کر محل پہنچ گیا اور بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تم خشک بھوسے کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہو؟ لڑکی نے ظاہر ہے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تمہارے باپ نے تو دعویٰ کیا ہے، لہذا اب تم کو بھوسے کو سونے میں تبدیل کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ عام بات تھی، لوگوں کی جانیں بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ لڑکی کو محل کے ایک بڑے سے کمرے میں لے جا کر قید کر دیا گیا جو بھوسے سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں ایک تکلا بھی لگا دیا گیا تاکہ لڑکی بھوسے کو تکلے پر کاٹ کاٹ کر سونا بنا سکے۔ لیکن بیچاری لڑکی یہ کام بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ اس کو تو بالکل ہی قید کر دیا گیا تھا۔ بائیں تالا ڈال کر سپاہی بھی کھڑے کر دیے گئے تھے کہ تاکہ لڑکی کسی طرح نکل نہ سکے۔ بیچاری لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ وہ تکلے کے پاس بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پاس صرف ایک رات کا وقت تھا، صبح اس کو مار دیے جانا تھا۔ ابھی وہ رونے دھونے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک چھوٹا سا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ بالکل کہانیوں کا بونا لگ رہا تھا اور یہی سچی بات بھی تھی، وہ سچ مچ کا بونا تھا۔ وہ لڑکی کے پاس آیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ لڑکی نے سب کچھ بتا دیا۔ اس پر بونے نے کہا میں تمہارا یہ کام کر دوں گا اور اس سارے بھوسے کو سونے میں تبدیل کر دوں گا، تو تم اس کے بدلے مجھے کیا دو گی؟ بیچاری لڑکی نے بے بسی سے کہا اپنا نیکلس دے سکتی ہوں، اور بونے نے منظور کر لیا۔ نیکلس لے لیا اور تکلے کے پاس بیٹھ کر اسے چلانے لگا اور گانا گانے لگا کہ چل رے میرے تکلے چل، اور بھوسے سے سونا بننے لگا تاکہ یہ لڑکی خوش ہو جائے اور اس کی جان بھی بچ جائے۔ صبح جب بادشاہ کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی حد ہی نہیں رہی کہ سارا بھوسا سونے کے بڑے بڑے سکوں میں بدل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو لالچ آ گیا اور اس نے پہلے سے بڑا کمرہ بھوسے سے بھروا کر لڑکی کو اسی طرح دوبارہ بند کر دیا۔ بیچاری لڑکی اب پہلے سے زیادہ رونے لگ گئی اور وہی بونا دوبارہ آ گیا۔ اب کہ اس لڑکی کی انگوٹھی کے بدلے سارے بھوسے کو سونے کے سکوں میں بدل دیا۔ اگلی صبح بادشاہ اور بھی حیران اور پریشان ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا لالچ بھی تو اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے اب لڑکی کو پہلے دونوں کمروں سے بھی بڑے کمرے میں بند کر دیا اور اس میں ان دونوں کمروں سے بھی زیادہ بھوسا بھروا دیا۔ اب کے بار پھر وہی ہوا۔ بونا پھر آیا، اس نے وہی سوال کیا کہ تم اس کام کے بدلے مجھے کیا دو گی؟ لڑکی نے کہا اب تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود قیدی ہوں۔ تو اس پر بونے نے کہا بادشاہ تم سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ اگر تم نے یہ تیسرا کمرہ بھی سونے سے بھر دیا تو وہ تم سے شادی کر لے گا اور تم ملکہ بن جاؤ گی، تو جب تمہارا پہلا بچہ ہوگا تو وہ تم مجھے دے دو گی۔ لڑکی نے سوچا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، وعدہ کر لیتی ہوں، بعد میں دیکھوں گی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن جھوٹا وعدہ بھی نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس نے بونے سے کہا میں جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں کہ بادشاہ مجھ سے شادی بھی کرے گا یا نہیں، یا پھر بھوسے کے کسی اور زیادہ بڑے ڈھیر کو سونے میں بدلنے کا کام پہ لگا دے گا۔ اس وقت میں کیا کروں گی؟ بونے نے کہا تو تم بس اپنا بچہ مجھے دے دینا۔ لڑکی بالکل تھک ہار چکی تھی، اس سے کوئی راستہ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بالکل بے چارگی سے یہ شرط مان ہی لی۔ اگلی صبح یہ کمرہ بھی سونے سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس لڑکی سے شادی کر لی اور پھر اس کی بے حد خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، جس کو پا کر لڑکی جو اب ملکہ بن چکی تھی سب کچھ بھول گئی، بس وہ تھی اور اس کی ننھی شہزادی۔ لیکن وہ بونا پھر آ ہی گیا اور آتے ہی اپنا وعدہ یاد دلایا کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ ملکہ بہت روئی اور چلائی اپنی بچی کو تمہارے والے کس طرح کر دوں؟ کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی، تم اسے معلوم نہیں کہاں لے جاؤ اور کیا سلوک کرو، میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکوں گی، میرا سب کچھ لے لو میری بچی نہیں۔
ملکہ کے بہت رونے دھونے پر آخر بونے نے کہا، ایک شرط پر میں تمہاری بچی چھوڑ دوں گا۔ شرط بالکل معمولی سی ہے، اور یہ کہ تم میرا نام بتا دو۔ ملکہ پہلے تو بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسی شرط ہے۔ بہرحال اس نے سوچا کہ بچی سے محروم ہونے کی بجائے نام بتا دینا تو کوئی بری بات نہیں۔ بونا یہ کہہ کر چلا گیا کہ 3 دن میں میرا نام بتا دو ورنہ میں یہ بچی کو لے جاؤں گا۔ اگلے دن بونا پھر آیا اور ملکہ سے اپنا نام پوچھا۔ ملکہ اس وقت اپنی بیٹی میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے کئی نام لے دیے مگر بوڑھا بونا انکار میں سارے لاتا رہا کہ ان میں سے کوئی بھی میرا نام نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب صرف 2 دن باقی ہیں۔ پریشان ملکہ نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑائے مگر کوئی بوڑھے آدمی کا نام معلوم نہیں کر سکا۔ دوسرے روز رات کے وقت بونا پھر آ گیا۔ ملکہ نے اس بار بھی کئی نام لیے مگر بوڑھا بونا یہ کہہ کر چلا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی نام میرا نہیں ہے، تمہارے پاس بس 1 دن کا وقت باقی ہے۔ پریشان اور غم کی ماری ملکہ نے پھر اپنے آدمی کو دوڑایا اور ہر طرف بھیجا۔ آخر دوسری رات اس کا ایک جاسوس دور جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے کچھ آوازیں سنی تو بہت احتیاط سے دبے پاؤں آگے بڑھا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر آگ جل رہی تھی اور وہی بوڑھا بونا اچھل اچھل کر ناچ گانا کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب جا کر اس ننھی پریوں جیسی شہزادی کو لے آئے گا۔ کیونکہ اس کا نام ملکہ نہیں بتا سکی اور میرا نام رمپل اسکن ہے، کیونکہ میرا نام رمپل اسکن ہے۔ جاسوس خاموشی سے واپس ہو گیا اور سیدھا ملکہ کے پاس جا پہنچا اور اس نے بوڑھے بونے کو بالکل بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ جاسوس نے جو ہی ملکہ کو خوشخبری سنائی وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آپ کے آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے جاسوس کو اپنے ہیرو کا انعام دے دیا اور اسے بالکل خاموش رہنے کی ہدایت کر دی۔ آج وہ سچ مچ سکون سے اپنی شہزادی کو سینے سے لگا کر سوئی ہوئی تھی۔ اگلی رات بوڑھا بونا پھر آ پہنچا۔ ملکہ نے اپنی شہزادی کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے بوڑھے کو بٹھایا، خاطر تواضع کی اور پھر کہا، تمہارا نام کوریڈور ہے۔ بوڑھے بونے نے انکار کر دیا۔ پھر ملکہ نے 2-4 نام اور لیے۔ بوڑھے بونے نے پھر انکار کر دیا اور بولا، بس ملکہ لاؤ اب اپنی شہزادی مجھے دے دو، تم مجھ سے نہیں جی سکتی۔ ملکہ غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی شہزادی کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا اور زور سے چلائی، جھوٹے مکار بونے، تم مجھ سے میری شہزادی چھینا چاہتے ہو؟ دفع ہو جاؤ، میں بتاتی ہوں تمہارا نام رمپل اسکن ہے۔ ملکہ کے غصے بھرے لہجے کے ساتھ اپنا نام سن کر بوڑھے بونے کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اتنے زور سے فرش پر پاؤں مارا کہ فرش میں گڑھا بن گیا اور وہ خود اس میں آدھا دھنس گیا۔ ملکہ غصے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور نکال بھی نہیں رہی تھی۔ اس بدماش بونے کو تو اس گڑھے میں دفن ہی ہو جانا چاہیے تھا جو اس نے اس ملکہ اور اس کی ننھی شہزادی کے لیے کھودا تھا، اور کوئی نہیں تھا جو اس بوڑھے بونے کی مدد کرتا، لیکن وہ کرتا بھی کیوں؟ آخر بوڑھا بونا خود ہی بڑی مشکل سے گڑھے سے نکلا۔ ملکہ اپنی شہزادی کو سنبھالے اسی طرح غصے میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ بوڑھا بونا گڑھے سے نکلا اور سر پیر دھر کر محل سے نکل بھاگا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور پھر کسی نے اس کو دوبارہ دیکھا ہی نہیں۔ ملکہ کا دل گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا، کیونکہ اس کی ننھی شہزادی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور ایک ماں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا، چاہے وہ ایک عورت ہو یا ملکہ۔